إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم کو مسلمان بنایا، ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہمیں جوڑے رکھا الحمدللہ. اور اللہ رب العزت سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری آخری سانسوں تک اس قرآن سے جڑے رہنے والا بنائے، بلکہ نہ کہ صرف جڑے رہنا بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے اطراف کا ماحول بھی ہم قرآن کے مطابق کریں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اتنا قابل سمجھا کہ ہمیں جزامہ کا حفظ کروا دیا الحمدللہ. اور آپ سبوں نے الحمدللہ جزامہ کا حفظ کر لیا ہے. بہت زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا اور آگے ہم شاید اس لائق ہے بھی نہیں، اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت برتنے کی توفیق دے کہ ہم سورۃ البقرہ کا جو حفظ شروع کر رہے ہیں اس میں ہم آخر تک ثابت قدم رہیں اور اس پر جمے رہیں اور اسے یاد کرنے میں اللہ رب العزت ہمارے دل و دماغوں کو کھول دیں اور ہمیں اس کی تمام فضیلتیں عطا کریں. پہلی چیز تو ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت ایک حدیث کی روشنی میں معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سورۃ البقرہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے، اس کی بہت زیادہ فوائد الحمدللہ، کیونکہ اللہ رب العزت اس میں بہت زیادہ واقعات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں میں بے شمار احادیث بیان کی ہے. جیسے کہ اس کی ایک حدیث تو میں یہ بتا دوں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ والی حدیث بھی ہے. تو سورۃ البقرہ کے جب ہم حافظ بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم حافظ قرآن جب اس سورت کے حافظ بن جائیں گے ہم انشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے ہم روز ہی سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر سے شیاطین بھاگ جائیں اور ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں. کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے دنیا میں، لوگ جادو ٹونا اور اس طرح کے کئی سارے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. تو ان مشکلات سے ہٹنے کا یہ بھی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم سورۃ البقرہ یاد کر لیں اور اس کی تلاوت ہم اپنے گھر میں بلند آواز سے کرتے رہیں، تاکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی وجہ سے شیاطین ہمارے گھر کی طرف بھی نہ پھٹکے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تو قرآن کی تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے کیا بنے گا؟ سفارشی بن کر قیامت کے دن آئے گا. اور اسی طرح کی ایک حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ العال عمران یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پوری قرآن میں سے کون سی 2 صورتیں ہماری سفارش کریں گے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو یہ 2 صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ العال عمران کیا ہوئیں گی؟ قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی، اور جب تک اپنے رب سے اس کی مغفرت نہ کروائیں وہ ہٹے گی نہیں. خبر میں اس کی مغفرت تب تک نہ کروائے گی جب تک وہ اپنے قدم کو مطلب ہٹے گی نہیں وہ صورتیں، اور اللہ رب العزت سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ جب تک یہ بندہ دنیا میں تھا تو میری یعنی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، اسے معاف کر دے. جب تک ہماری سفارش نہ کروائیں گی یہ 2 صورتیں ہمارے آگے آگے رہیں گی. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ہم کو یہ فضیلتیں جانتے ہوئے ہمیں تہیہ کرنا ہے، ارادہ پکا کرنا ہے کہ ہمیں کسی حال سورۃ البقرہ کا حفظ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم اس پر ثابت قدمی برتیں گے اور ہٹیں گے نہیں بیچ اس سے. اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کہ مجھے بھی اس چیز پر ثابت قدم رکھے اور آپ کو بھی اس چیز پر ثابت قدم رکھے کہ ہم سب مل کر سورۃ البقرہ کا حفظ کریں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. الحمدللہ. سب سے پہلے میں نے اسکرین پر سورۃ البقرہ کا پہلا پیج ڈال دیا ہے، جو اسکرین دیکھ پا رہے ہیں وہ اسکرین دیکھیں، جو نہیں دیکھ سک رہے ہیں وہ اب قرآن میں مصحف میں دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہاں پر فوائد جانیں گے، فوائد کے بعد تلاوت کریں گے. سب سے پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ راسین سے بس جزم سکون، پھر اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ پہ یعنی کھڑا زبر ہے تو مدہ کریں گے. پھر را میں ہا کو را سے ملانا ہے تو یہاں پر شمسی ہو رہا ہے، را کو پڑھیں گے رح، اور ہا کا مخرج صحیح لیں گے رح. ہا کا مخرج کیا ہے؟ بڑی ہا کا حلق کا درمیانی حصہ وسط الحلق ہے تو اس کا مخرج صحیح لیں گے رح. میم پہ کھڑا زبر رفع مدہ، نون کو را سے ملائیں گے، رفع شمسی، را پہ پھر زبر ہے، را کو پھر پڑھیں گے حیم حیم. ہایا زیر ہی، رفع مدہ، میم پر جزم دے کر سانس پڑھیں گے. پھر پہلی آیت جو ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے یعنی اس کو الگ الگ پڑھیں گے، جدا جدا پڑھیں گے. مقطعہ یعنی اس کا معنی کیا ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ الگ الگ پڑھے جانے والے حروفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں. سبحان اللہ. جی جدا یہ گانا سورت کے شروع میں ہوتی ہے. قطعہ سے ہے یہ. جی قطعہ سے مقطعات ہے یعنی توڑ توڑ کر پڑھنا. توڑ توڑ. قطعہ کا معنی توڑنا. تو صلہ رحمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا. اسی طرح آپ لوگ یاد رکھیں مقطعات یعنی توڑ کر پڑھے جانے والے ہوتے. ٹھیک ہے تو اس کو توڑ توڑ کر پڑھیں گے. آگے دیکھیے ذال کا مخرج صحیح لیں گے. ذال کا مخرج کیا ہے؟ حروف لثویہ یعنی زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگے گی. لام ذلی کاف کو لام سے ملائیں گے، حمری کاف پہ حرکت، تا پہ حرف مدہ، با پہ حرکت، لام الف زبر لا پھر حرف مدہ. روئی یالی را کو پر پڑھیں گے، با پہ حرکت، فا پہ حرکت، پھر پیش ہے حرکت، تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، یرملون بلا غنہ. ٹھیک ہے یرملون بلا غنہ. لیل میں جزم سکون، مدہ، میم پہ پیش ہے حرکت، تا پہ شدہ ہے سختی سے پڑھیں گے، تا حرکت، قاف یا زیر قیوم حروف مدہ، قاف کا مخرج صحیح لیں گے، نون پر جزم دے کر سانس پڑھیں گے. پھر اللہ لام پہ حرکت، نالیا کے وی حروف مدہ، دال کا مخرج صحیح لیں گے، نون پہ حرکت، یو جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، میم پہ حرکت، نون واو پیش نون حروف مدہ، نون پہ حرکت. بل جزم سکون قمری غوئی
حروف لین اور غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. غی حروف لین با پہ حرکت واو پہ حرکت یقی یا پہ حرکت قاف یا زیر قی حروف مدہ میم و پیش مو حروف مدہ نون کو ڈائریکٹ صاد سے ملائیں گے حروف شمسی صاد پہ حرکت لام پہ کھڑا زبر حروف مدہ تا پہ حرکت واو پہ حرکت میم کو ملائیں گے تو غنہ ہوگا. غننے کے ساتھ میم الف زبر ما حروف مدہ را پہ حرکت را کو پر پڑھیں گے زق قلقلہ ہوگا اور نون پہ حروف مدہ ہم اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی. یہاں پر رکیں گے نہیں ٹھہریں گے نہیں غنہ بھی نہیں کریں گے جیسے ہم بھی نہیں کریں گے اخفا غنہ کچھ بھی نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے یوں نون ساکن کے بعد قاف سوری فا ہے اخفا ہوگا فا پہ حرکت قاف و پیش قو حروف مدہ نون پر جزم دے کر سانس توڑیں گے کیونکہ وقف کی علامت ہے. واو پہ حرکت لام کو واو سے ملائیں گے ل شدہ ہے لام پہ حرکت فی ذالک الذی حروف مدہ نون پہ حرکت یو میں جھٹکا دیں گے میم پہ حرکت نون واو پیش نو حروف مدہ نون پہ حرکت با پہ حرکت میم پہ حروف مدہ السلام حمزہ کے علیکم بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. پھر میں یہاں پر اکفا ہوگا نون ساکن کے بعد زا ہے زا حرکت لام حرکت پھر حمزہ حرکت لئی حروف لین یا لین کاف حرکت واو حرکت میم پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. او میں اکفا زا پہ حرکت لام پہ حرکت میم نون زیر من اکفا اکفا کے بعد قاف قاف تو اکفا ہے سوری نون ساکن کے بعد قاف ہے اس لیے اکفا ہو رہا. پھر قب میں قلقلہ لام پہ حرکت کاف پہ حرکت جیم ہے وقف جائز ہے ٹھہر سکتے ہیں واو پہ حرکت بل میں حرف قمری حمزہ پہ کھڑا زبر حرف مدہ خوف پہ حرکت خوا پہ حرکت را پہ حرکت را کو پر پڑھیں گے تا پہ حرکت ہم اظہار شفوی یو حروف مدہ قاف پہ حرکت نون واو پیش نو حرف مدہ نون پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. ٹھیک ہے اب چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذالک الکتاب لا ریب ذالک کا مخرج صحیح لے را کو پر پڑے لام کو پر نہ پڑے. ذالک الکتاب لا ریب فيه ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذالک الکتاب لا ریب فیہ. هدى للمتقين هدى للمتقین. هدى للمتقين هدى للمتقین. هدى للمتقين هدى للمتقین. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
ومما رزقناهم ينفقون. مخارج سب کے جا رہے ہیں، پورے مخارج جا رہے ہیں، را کو پن نہیں پڑھ رہے، فصیح نہیں کر رہے، قاف پہ قلقلہ نہیں لے رہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. غیبی میں دیکھیے، غی حرفین کوئی صحیح نہیں پڑھ رہے، غی پڑھ رہے، غی یہ معروف مجہول آواز ہے، غی نہیں پڑھیں گے. بالغیب بالغیب کیونکہ غین حرف مستعلیہ میں سے موٹا پڑے جانے والا ہو. بالغیب ہاں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. کو پر پڑھنا ہے آخرتی والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة يوقنون. والذين يؤمنون میم آپ کا وائس بریک ہو جا رہا ہے میم. سنائی نہیں دے رہا استاد. یہ آواز اب آ رہا میم. اب پڑھاتے جب وائس پورا بریک ہو گیا میم. والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سنائی نہیں دے رہا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. دیکھیے جو بھی مخارج پڑھے ہیں سب اپنے اپنے مخرج کو صحیح کر کے پڑھ کے آئیں گے. جس کا بھی مخرج صحیح نہیں ہوگا انشاءاللہ میں پھر سے وہی سبق دوں گا. سب کو جس کا صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے نہیں بڑھیں گے. اگر مخرج صحیح نہیں نکال رہے رو کو پور نہیں پڑھ رہے اس کا مخرج صحیح نہیں لے رہے تو صرف معنی بھی بدل جاتا ہے. اس لوگ دھیان رکھیے رکھ لیں گے. دیکھیے میں 4 ہی آیتیں دی ہوں آج تو اس وجہ سے آپ لوگ کیا کرنا ہے کچھ صحیح پڑھ کے آنا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ 4 ہی آیتیں ہیں اور میرے خیال میں آپ لوگ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں نا سورۃ البقرہ کی. جی ترجمہ اور تفسیر سورۃ البقرہ کا ہی ہو رہا ہے نا ماجدہ بھائی سے اس گروپ میں. جی ہاں ہاں تو اس لیے ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کہیں تو پڑھا بھی دوں. بولیے. آپ پڑھائے تو آپ سنائے تو بہت اچھا لگتا ہے استاد صاحبہ. ٹھیک ہے چلیے تو پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ تو میں نے کہا حروف مقطعات میں سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہے. کہا شیاطین کرتے بھاگ جانا اس طرح کے بہت زیادہ فضائل. ایک سیکنڈ ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ہاں تو دیکھیے آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک یہ یا پھر وہ دونوں معنی یہاں پر استعمال ہوں گے. کتاب کتاب لا نہیں ریبا کوئی شک فیہ اس میں ہدی للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے لیکن کم ظرف لوگ اسے تعویذوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں اور آپ کیا کریں گے قرآن کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدا جو ورڈ استعمال کیا وہ ہدایت ہے. تو ہدایت کن لوگوں کو ملے گی قرآن سے اس کتاب سے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور یہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں اور ہا ضمیر القرآن قرآن کی طرف ہے. تو یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون الصلاۃ یقیمون قائم کرتے ہیں ادا کرتے ہیں صلاۃ نماز کو اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں ادا کرتے ہیں ومما اور اس سے من سے ما جو اور اس سے جو رزقنا رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو رزق اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق ينفقون خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر پچھلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا متقیوں کے لیے جو ہدایت بتائی گئی وہ کیا ہے ہدایت. متقی لوگ کیا کیا کرتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین وہ لوگ جو
غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اور جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ متقیوں کی نشانی اللہ رب العزت نے بتائی. والذین یؤمنون, اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, بما انزل, اس پر جو ان پر نازل کیا گیا, انزل نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر کاف کا مرجع جو کا ہے بتایا جا رہا, کاف ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انزل نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, یا آپ سے پہلے والوں کی طرف نازل کیا گیا, اور جو با اور ما جو انزل نازل کیا گیا, من سے قبل کا آپ سے پہلے. یعنی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر جس طرح ایمان لاتے ہیں اسی طرح تورات, انجیل اور زبور پر بھی ایمان لائیں. یعنی ہم سے پہلے جو بھی نبی انبیاء گزر چکے ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تو ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمانیات میں سے ہے. ایمانیات 6 ہے نا, ان میں سے ایک ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جی جو ان کی نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں. سمجھ آ گیا الحمدللہ؟ جی جواب الحمدللہ. دیں جلدی سے. جی استاد صاحبہ. الحمدللہ سب کو سمجھ آ گیا نا؟ جی میم ایک ڈاؤٹ ہے میم. جی جی پوچھیے, کیا ڈاؤٹ ہے؟ میم ماں کے کتنے معنی آ سکتے ہیں میم؟ نہیں بول کے ماں کوئی کے معنی دیکھیے 3 ہوتے ہیں. معنی ہوتے ہیں. جیسے ماں کا معنی کبھی کبھی سینٹینس کے لحاظ سے جو میں استعمال ہوگا, کبھی کبھی نہیں میں استعمال ہوگا, اور کبھی کبھی استفہامیہ یعنی کویشچننگ یعنی کیا کے لیے بھی استعمال ہوگا. یہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوگا, جو, نہیں اور کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر لیکن جو. جی میم جزاک اللہ خیر. آمین وحیا کی. اور کوئی سوال کسی کا نہیں نا؟ ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ مخارج کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے آپ لوگ یاد کریں, پوری جستجو کے ساتھ. اللہ رب العزت یعنی سب سے پہلی چیز جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری نیت کو سنوارنا اور سدھارنا ہوتا ہے. ہماری نیت یہ نہ ہو ریاکاری بلکہ یا پھر کوئی اور نیت نہ ہو دنیاوی غرض سے ہم نہ کریں. جو بھی کام نیکی کا ہم کرتے ہیں وہ دنیاوی غرض سے نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے کریں. تو آپ اور میں یہاں پر نیت کو سنواریں گے, سدھاریں گے, اور یہ سوچیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری ایک ایک آیت کے بدلے جو ہم یاد کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے جنت کے راستے آسان, جہنم میں جانا ہمارے لیے حرام کر دے. آمین. ہماری نیت اللہ تعالیٰ سدھار دے, ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے. بس میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگ یاد کریں. اللہ تعالیٰ راستے ویسے ہی آسان کر دے گا. جو بندہ اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بالکل آسان کر دے گا. تو آپ لوگ ڈریے مت, اتنی لمبی صورت ہے کیسے یاد ہو جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور جو زمہ کا حفظ کیا اب سوچ رہے ہوں گے اللہ ہم کیسے یاد کر لیے, کیسے ہو گیا, اس طرح کی سوچ آتی ہوگی ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ہار مت مانیے بلکہ اپنے آپ کو یعنی بہت پش کیجئے اور اللہ کے لیے مضبوط کیجئے, اور اپنے کاموں میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ رب العزت کے لیے رکھیے, اور اس کا ریوائز بھی کرتے رہیں اور سٹارٹنگ سے یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی مدد کرے, ہمارے نیتوں کو, ہماری عبادتوں کو, ہمارے ہر عمل کو, ہر نیک عمل کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر.